السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم کتاب النکاح کا تیسرا باب الولی فی النکاح و استئذان المراتی، اس کی شروعات کریں گے۔ باب الولی فی النکاح، نکاح میں ولی کے سلسلے میں یہ باب ہے، یعنی ولی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا اس کا حکم ہوگا۔ اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں متولی ان امرہا یا المتولی امرہا، عورت کے معاملے کا مالک۔ اور یہاں مراد اقرب الاسبا من النسب او السبب، یہاں مراد ولی سے قریبی اسبا میں سے ہے، چاہے وہ نسب سے ہو یا سبب سے۔ جو سب سے پہلے قریبی اسبا رشتہ دار ہیں وہ ہوں گے، نسب سے جو ہیں وہ ہوں گے، اور پھر سببی ہوں گے۔ اور قریبی نسب سے جو اسبا بنتے ہیں ان میں سب سے پہلا درجہ باپ کا ہے، یعنی باپ اگر ہے تو باپ ولی ہوگا، الا یہ کہ وہ اجازت دے دے کسی کو تو ایک الگ مسئلہ ہے، وکیل بنا دے۔ پھر دادا ہے، دادا نہیں ہے تو پھر بیٹا ہے، بیٹے کے بعد بھائی وغیرہ ہوں گے۔ تو یہ جو ہے قریبی، ان میں جو اسبا قریبی ہوں گے وہ ولی ہیں، یعنی ان کی اجازت عورت کو لینا ہوگی نکاح کے سلسلے میں۔ اسی طرح سے سببی، یعنی جو کسی سبب سے اسبا بن رہے ہیں، جیسے غلام مولا اگر ہے، کوئی لونڈی ہے تو اس کا ولی اس کا مالک ہوگا، لونڈی کا ولی اس کا مالک ہوگا، اس کی مرضی سے اسے نکاح کرنا ہوگا۔ تو ولی سے مراد یہی۔ تو نکاح میں ولی کا کیا مہتو ہے، کیا ضرورت ہے نکاح میں ولی کی، اس باب میں ہم اس سلسلے میں پڑھیں گے۔ وہ استئذان المراتی، اور اسی طرح سے عورت کی اجازت کے سلسلے میں پڑھیں گے، اس سے اجازت طلب کرنے کے سلسلے میں پڑھیں گے۔ اجازت طلب کرنے کے سلسلے میں اے فی النکاح، نکاح میں اس کی شادی کرتے وقت اس کی اجازت کس طرح سے طلب کی جائے گی، کیا معاملہ اس کا ہوگا، کیا وہ زبان سے اجازت دے گی، بول کر اجازت دے گی، یا اس کی خاموشی، اس کی اجازت تصور کر لی جائے گی۔ یہ ساری باتیں اس باب میں پڑھی جائیں گی، اس باب میں اسی سے متعلق احادیث ذکر کی جائیں گی۔ واو کا عطف الولی پر ہے، یعنی یہ باب جو ہے نکاح میں ولی کے تعلق سے ہے، اور اسی طرح سے عورت کی اجازت کے سلسلے میں ہے نکاح میں، یاد رہے۔ تو یہ باب کی تشریح ہوئی۔ اب آئیے فصل اول کی پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح الایم حتی تستعمر ولا تنکح البکر حتی تستاذن قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها قال ان تسقط، متفق علیہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنکح الایّم، نکاح نہیں کیا جائے گا، مجہول کا صیغہ ہے، نکاح نہیں کیا جائے گا الایّم، ایّم کا، ایّم کا معنی ہوتا ہے، اس کے معنی میں لغوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا اطلاق ایسی عورت پر ہوتا ہے، ایّم کا اطلاق جس کا شوہر نہیں ہو، جس کا شوہر نہ ہو، اور چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اسی طرح سے چاہے وہ باکرہ ہو یا ثیبہ، ان تمام پر لغوی اعتبار سے ایّم کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر استعمال ثیب کے لیے ہوا ہے، خاص طور سے احادیث میں۔ تو اس لیے ایّم سے یہاں مراد ثیب، چنانچہ بعض روایات میں اس کی تفسیر بھی آئی ہے، ثیب کے الفاظ بھی آئے ہیں، جیسا کہ آگے روایات آ رہی ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد ثیب ہے، یعنی ایسی عورت جو بغیر شوہر کے ہو، اس کا شوہر اس سے جدا ہو گیا ہو طلاق یا وفات کے ذریعے سے، اسے کہا جاتا ہے ثیب۔ فارقت عن زوجہا بے وفات او بے طلاق، یعنی جو اپنے شوہر سے طلاق یا وفات کے ذریعے سے جدا ہو گئی ہو، اسے ثیب کہا جاتا ہے، اور یہاں ثیب ہی مراد ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ ایّم کا اطلاق ثیب کے لیے آیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تفسیر، یعنی ایّم کی تفسیر الثیب، یہ کئی روایات میں وارد بھی ہوئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب روایات میں ایّم کی تفسیر ثیب ہو گئی تو پھر دوسرا معنی یہاں مراد لینا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے تیسری وجہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ یہاں ایّم یہ بکر کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بکر باکرہ اس میں داخل نہیں ہوگی۔ تو ان تمام وجوہ کے اعتبار سے صحیح بات یہی ہے کہ ایّم سے مراد ثیب ہے، یعنی جس کا شوہر اس سے جدا ہو گیا ہو، چاہے اس کے وفات ہو گئی ہو یا شوہر نے اس کو طلاق دیا ہو۔ تو لا تنکح ایّم، یعنی ایّم یعنی جو ثیبہ ہے، جو شادی شدہ تھی پہلے، اب اس کا شوہر نہیں ہے، اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا، حتی تستأمر، یہاں تک کہ اس سے امر طلب کیا جائے، یہاں تک کہ اس سے امر طلب کیا جائے گا، یعنی اس سے مشورہ ہوگا، اور امر طلب کیا جائے گا کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اس سے صریح طور پر اجازت لی جائے گی اور اس سے حکم طلب کیا جائے گا کہ وہ بول کر، زبان سے کہے کہ ہاں میں شادی کے لیے فلاں جگہ تیار ہوں، اس طرح کی اجازت اس سے لی جائے گی۔ تو یہ ہے حتی تستأمر کا مفہوم، کہ وہ بول کر اجازت دے گی کہ ہاں میں فلاں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، تب اس کا نکاح کرنا ولی کے لیے یا کسی اولیاء کے لیے جائز اور درست ہوگا۔ اور اگر وہ اجازت نہیں دیتی ہے تو ولی اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اسی طرح سے کہتے وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، اور باکرہ کا نکاح نہیں کیا جائے گا، حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس سے اجازت طلب کر لی جائے، اور
باقرہ سے نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے اجازت طلب کی جائے گی، یعنی اس سے بھی اجازت لینا ہے کہ وہ اجازت دے کہ ہاں میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ قالوا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف اذنها، اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ وہ تو شرماتی بہت ہے، شادی کے لیے تیار ہوگی، وہ ایسا کہہ پائے گی کہ نہیں کہہ پائے گی؟ اس کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اجازت لی جائے گی، تو یہ کیسے ہوگا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کے بارے میں استفسار کیا، اس کے بارے میں سوال کیا۔ قال، تو آپ نے فرمایا ان تسکت، کہ وہ خاموش رہے، یہ اس کی اجازت ہے۔ یعنی اگر وہ خاموش رہ جاتی ہے، اولیاء میں سے کوئی ولی یا اس کا باپ ہو یا دادا ہو یا اسی طرح سے کوئی جو دوسرے اولیاء ہیں، اگر وہ اجازت طلب کرتے ہیں اور وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی یہ خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ متفق علیہ، اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایب یعنی طیبہ عورت اگر اس کا نکاح مقصود ہے تو ایسی صورت میں اس سے صریح طور پر اجازت لی جائے گی، یعنی اسے بول کر اسے کہنا ہوگا کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہے، تو پھر اس کا نکاح کیا جائے گا، اور اگر وہ صریح طور پر بولتی نہیں ہے تو اس کا نکاح کرنا اولیاء کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے باقرہ کے تعلق سے یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ باقرہ سے بھی اجازت لی جائے گی۔ باقرہ جو لڑکی ہے، کنواری ہے، اس سے بھی اجازت لی جائے گی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی بھی دلیل۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ایک اشارہ اور اس کا مفہوم یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ یہاں اس حدیث سے ولی کا نہ ہونا معلوم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ولی کی شرطیت، ولی کی اشتراط اس سے مفہوم ہوتی، سمجھ میں آتی ہے۔ اور وہ یہ ہے، وجہ استدلال اس طرح سے ہے کہ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کو خطاب کیا ہے، ایک طرح سے اولیاء سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نکاح نہیں کیا جائے گا صحیح، یہاں تک کہ اس سے امر طلب کیا جائے گا، یعنی صریح طور پر بول کر اس سے جو اجازت طلب کی جا رہی ہے، یا باقرہ سے جو اجازت طلب کی جا رہی ہے، یہ اجازت کون طلب کرے گا؟ یہ اولیاء کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اولیاء کی شرطیت یہ ثابت ہو گئی اس ٹکڑے سے یا اس وجہ استدلال سے، اس مفہوم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اولیاء اجازت طلب کریں گے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اس سے یہ بات سمجھی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے ولی کی شرطیت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا اس حدیث سے ولی نہ ہونے یا اس کی شرط نہ ہونے کا استدلال کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو اس حدیث سے متعلق یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ دوسری حدیث ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماطها وفي رواية قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها وفي رواية قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبکر یستاذنها ابوها فی نفسها واذنها سماطها، رواہ مسلم۔
یہ کئی روایات ایک طرح سے ہیں، ایک ایک کر کے انہوں نے اختصار کی خاطر ذکر کر دیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایم احق بنفسها، ایم زیادہ حق رکھتی ہے اپنے بارے میں، بنفسها اپنے بارے میں زیادہ حق رکھتی ہے، من ولیہا اپنے ولی سے، والبکر تستأذن فی نفسها اور باکرہ سے اجازت طلب کی جائے گی، وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا اور اس کا اذن یعنی اس کی اجازت، باکرہ کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے۔ وہ فی روایت اور ایک دوسری روایت میں، یہاں بات ایک روایت کی ہو گئی، اب دوسری روایت میں کہتے ہیں وہ فی روایت اور ایک دوسری روایت میں قال الثیب احق بنفسها، سیب یہ اپنے بارے میں زیادہ حق رکھتی ہے۔ دیکھیے یہاں ایم کی تفسیر سیب کے ذریعے سے آئی مسلم کی اس روایت میں۔ تو اب احادیث جو ہیں تفسر بعضها بعض کی تفسیر کرتی ہے، تو یہاں اسی ناطے سے الایم کی تفسیر الثیب آ گئی، لہذا اس میں باکرہ ایم سے مراد باکرہ لینا جس کا شوہر نہیں ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، یہ مناسب نہیں ہوگا جب یہاں الایم کی تفسیر روایت میں آ گئی اور صحیح روایت میں آ گئی۔ تو یہاں فرمایا الثیب احق بنفسها کہ ثیب اپنے نفس کے سلسلے میں زیادہ حق رکھتی ہے، من ولیہا اپنے ولی سے، والبکر تستأمر اور باکرہ سے امر طلب کیا جائے، باکرہ سے امر طلب کیا جائے گا۔ یہاں امر سے مراد وہی تستاذن، جیسا کہ اس سے پہلے روایت میں اور عبداللہ ابن عباس کی اسی روایت میں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی روایت میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ الاحادیث تفسر بعضها بعضا، احادیث ایک دوسرے کی تفسیر کرتی، تو یہاں امر سے مراد وہ ایم والا امر نہیں ہے، بلکہ امر سے مراد استئذان ہے، جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بھی کی ہے اور اس سے پہلی روایت میں بھی کی ہے۔ کیا ہے؟ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا اور اس کا اذن خاموش رہنا ہے، اور اس کا اذن خاموش رہنا ہے۔ تو تستأمر یہاں جو ہے صریح طور پر باکرہ سے نہیں پوچھا جائے، اگر وہ خاموش رہ جاتی ہے تو یہ اس کی اجازت تصور کر لی جائے، جس طرح سے ایم کے تعلق سے یا سیب کے تعلق سے بات کہی گئی کہ اس سے صریح طور پر بول کر اجازت طلب کی جائے گی کہ وہ بتلائے کہ ہاں اسے نکاح کرنا ہے یا نہیں، تو وہ معاملہ یہاں نہیں ہے، یعنی باکرہ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے، وہ اگر خاموش رہ جاتی ہے تو اس کی اجازت تصور کر لی جائے گی۔ تو یہاں وضاحت آ گئی، اذنها سکوتها، یہ گویا کہ یہ معنی تستأمر کا معنی یہاں واضح کر رہا ہے۔ وفی روایت اور ایک دوسری روایت میں، یعنی مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیب احق بنفسها من ولیہا کہ طیب زیادہ حق رکھتی ہے اپنے معاملے کا، من ولیہا اپنے ولی سے، والبکر یستاذنها ابوها اور باکرہ اس کا والد اس سے اجازت طلب کرے گا، فی نفسها اس باکرہ کے معاملے میں، یعنی باکرہ کے معاملے میں اس کا والد اس سے اجازت طلب کرے گا، اور اگر والد نہیں ہے یا اس کی مرضی سے کوئی دوسرا اولیاء اجازت طلب کرنا چاہے تو وہ کرے گا۔ وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا اور اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے۔ رواہ مسلم، ان کو مسلم نے روایت کیا، یعنی روایات جو ہیں یہ مسلم کی ہیں۔ روایات میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احق بنفسها، اس احق بنفسها کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے
اس کے سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے. جمہور علماء، زیادہ تر علماء اس سلسلے میں یہ بات کہتے ہیں کہ احقو من ولیہا کا مطلب یہ ہے کہ احقو بالاذن فقط، رضامندی ظاہر کرے گی اور اجازت دے گی، اس سلسلے میں اسے زیادہ حق ہے، جیسا کہ جمہور علماء نے یہ بات کہی ہے. جبکہ احقو من ولیہا کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ اے احقو من ولیہا فی کل شیء من عقد وغیرہ، من عقد و غیرہ، یعنی سیب جو ہے یہ اپنے اولیاء سے زیادہ حق رکھتی ہے شادی یا دوسرے معاملات میں، شادی یا دوسرے معاملات میں، یعنی اجازت وغیرہ. شادی کا حق اس سے زیادہ ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو کرے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو اپنی مرضی سے بھی کر سکتی ہے. یہ دوسرے مفہوم کا خلاصہ ہے. جیسا کہ امام حنیفہ اور داؤد ظاہری وغیرہ نے یہ بات کہی ہے عین کے سلسلے میں جو بالغہ ہے، دونوں حضرات کا یہی موقف ہے کہ سیب جو ہے یہ اپنے معاملے کی اپنے ولی سے زیادہ، اگر وہ اجازت دے گی تو اس کی شادی ہوگی، اور اگر وہ اپنی مرضی سے بھی نکاح کرنا چاہے گی تو نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا. اور ان لوگوں کی دلیل یہی روایت ہے، داؤد ظاہری کی دلیل یہی روایت ہے. اور وہ اس طرح سے کہ یہاں بکر یعنی باکرہ اور سیب کے درمیان میں فرق کیا گیا ہے، اور وہ فرق اس انداز میں کرتے ہیں کہ سیبہ کو اپنی مرضی کی مالک ہے، وہ اگر نکاح کرنا چاہے ولی کی اجازت کے بغیر تو کر سکتی ہے. یہ اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے. جبکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے جو متبعین ہیں ان کے مطابق انہوں نے قیاس کیا ہے بیع پر، یعنی جس طرح سے عورت خرید و فروخت میں مختار ہوتی ہے اور اس میں اس کے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے، ایسے ہی شادی بیاہ یہ بھی ایک طرح سے بیع ہے. اور وہاں جب معاملہ بیع میں یہ خود مختار ہے تو یہاں بھی خود مختار ہوگی، یہاں بھی خود مختار ہوگی. لہذا اگر یہ اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح صحیح اور درست ہوگا، جیسے خرید و فروخت بغیر اجازت کے کرتی ہے اپنے اولیاء کے تو ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات نہ داؤد ظاہری صاحب کی اور نہ ہی امام حنیفہ رحمہ اللہ کی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ثابت ہو گیا، آپ نے جب یہ فرما دیا اور صحیح روایت آ گئی، اس کی ذکر ابھی آ رہا ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا ہے، تو ہم اپنی طرف سے رائے زنی کیا کیسے کر سکتے؟ تو ہم اپنی طرف سے اس میں رائے زنی نہیں کر سکتے. لہذا اسی بنیاد پر امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، ابن ابی لیلہ ہیں، اور اسی طرح سے اسحاق احمد اسحاق راہوی وغیرہ ہیں. جمہور اہل علم جو ہیں اسی بات کے قائل ہیں کہ عورت نکاح اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی ہے، اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے. جب یہ دو احتمال اس لفظ میں پائے جا رہے ہیں، یعنی اجازت یا رضامندی میں اسے اختیار ہے یا تمام معاملات میں اسے اختیار ہے، اور جب وہ ایک حدیث سے پہلے معنی کی وضاحت ثابت ہو گئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں اجازت یا اسی طرح سے رضامندی کا احتمال ہے، تو پھر دوسرے احتمال کو اس میں لگانا یہ درست بات نہیں ہوگی. دوسری روایات اس کی تفسیر کر. تو یہ حدیث گویا کہ اس بات کی دلیل ہوئی اس اعتبار سے کہ عورت جو سیبہ ہے
جس کا شوہر انتقال کے ذریعے سے یا طلاق کے ذریعے سے اس سے جدا ہو گیا ہے، اگر اس کی دوسری شادی کرانا ہے اولیاء کو تو اس عورت کی اجازت اور رضامندی لازم اور ضروری ہے، تبھی اولیاء اس پر اس کا نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ رضامند نہیں ہے، وہ اجازت نہیں دیتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ جبر نہیں کریں گے، یعنی اولیاء زور زبردستی اس کا نکاح نہیں کرا سکتے، اور اگر وہ زور زبردستی کرتے ہیں تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا، ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا اگر وہ زور زبردستی کرتے ہیں، اجازت کے بغیر اگر ایسا کرتے ہیں تو ایسا نکاح درست نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل میں حدیث کا معنی اور مفہوم۔ احق بے نفسہا کے معنی کے تعلق سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہاں احق یہ للمشارکتی، مشارکت کے لیے ہے، اور معنی اس کا یہ ہے ان لہا فی نفسہا فی النکاح حقا، ان لہا فی نفسہا فی النکاح حقا، یعنی عورت کا نکاح کے سلسلے میں اپنا حق ہے، ولیہا حقا، اور ولی کا بھی اس حق ہے، ولی کا حق ہے، یعنی عورت کا حق ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ولی کا حق ختم ہو جاتا ہے، احق ہے نا، یہ مشارکت ہو گئی، یعنی زیادہ حق ہے تو ولی کا بھی حق ہے، یہ نہیں کہا کہ ولی کا حق نہیں، بلکہ احق زیادہ حق ہے اس کو، عورت کو جو طیبہ ہے، اور حق ولی کو بھی، یعنی گویا کہ مشارکت کے لیے ہو گیا۔ ہاں یہ بات ہے وَحَقُّهَا أَوْقَدُ مِنْ حَقِّهِ، یہ بات الگ ہے کہ ولی کے حق سے عورت کا حق زیادہ مؤکد ہے، اور وہ اس طرح سے کہ ولی اس کی اجازت کے بغیر یا اسی طرح سے اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ اجازت اور رضامندی اسے صریح الفاظ میں لینا ہوگی، برخلاف باقرہ کے کہ اگر وہ خاموش رہ جائے تو وہ نکاح اس کا شمار کر لیا جائے گا، درست مان لیا جائے گا۔ تو یاد رہے یہ گویا کہ احق کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں احق یہ مشارکت کے لیے ہے، اس حق کو ثابت کر رہا ہے، دونوں کو ثابت کر رہا ہے۔ اب زیادہ ہونے سے اس کا حق ختم نہیں ہو جائے گا جو اس کے حق واقعی، صرف یہ ہوگا کہ عورت کا حق زیادہ تاکید والا ہو گیا، اب اس کی مرضی کے بغیر یہ نکاح نہیں کرا سکتا ہے۔ ہاں اگر اس کی اجازت ہوگی، اس کی مرضی ہوگی تو وہ نکاح کرا سکتا ہے، ورنہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اولیاء کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ شوہروں سے، اپنے پسندیدہ شوہر سے شادی کرنا چاہیں تو وہ ان کے نکاح سے پرہیز نہ کریں، نہ روکیں، انہیں منع نہ کریں نکاح سے۔ تو منع کیوں کرے گا آدمی؟ جب اسے حق ہوگا تبھی نہ منع کرے گا، اور جب حق ہے ہی نہیں تو پھر منع کس بات کی؟ تو قرآن کی اس آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ولی کا حق ہے کہ وہ منع کر سکے، لیکن اللہ نے رضامندی کے وقت اس حق کو ثابت کر دیا کہ اب تمہیں اجازت دینا ہی ہوگی، رضامندی کے وقت اجازت تمہیں دینا ہوگی، اگر وہ رضامند ہے تو پھر تم اجازت دو، لیکن تمہاری اجازت کے بغیر وہ نکاح خود نہیں کر سکتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، یہی بات درست ہے کہ عورت جو طیبہ ہے وہ اپنے معاملے کی زیادہ حق رکھتی ہے، یعنی رضامندی میں اور اسی طرح سے نکاح کرنے میں، لیکن ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح درست نہیں ہوگا۔
جیسا کہ بہت ساری روایات اس سلسلے میں دلالت کرتی ہیں۔ جبکہ احناف کے یہاں عورت کے لیے یعنی لڑکی کے لیے شادی کرنے کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے، ولی کا، لیکن ان کے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر جھوٹی گواہیوں کے ذریعے سے، دو گواہوں کے ذریعے سے جھوٹے حیلہ کر کے قاضی کے سامنے یہ ثابت کر دیا جائے کہ ہاں اس کا نکاح ہو گیا ہے عورت کا، تو قاضی اس عورت کو جبر کر کے اس کے لیے نکاح ثابت کر دے گا، یعنی شوہر کے لیے نکاح ثابت ہو جائے گا، یہ حیلہ ہے، جبکہ اجازت نہیں لی گئی، حیلہ ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے، اور اگر اس نے گواہی دے دی قاضی کے سامنے تو وہ نکاح ہو گیا، وہ نکاح ہو گیا، تو یہ حیلہ ایک طرح سے اپنایا گیا، حالانکہ یہ حیلہ سراسر باطل ہے، اس کی اس حدیث میں کوئی گنجائش اور ضرورت نہیں، کوئی ضرورت اور گنجائش اس طرح کے حیلوں کی نہیں ہے، اور جھوٹی گواہیوں سے نکاح ثابت نہیں ہوتے ہیں، عورت کی اجازت ضروری ہے اگر سیبہ ہے اور باکرہ ہے تب بھی، لیکن اگر وہ خاموش رہ جاتی ہے تو اس کی اجازت مان لی جائے گی، تو اس کی اجازت جو ہے مان لی جائے گی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر سیبہ عورت ہے تو اس کی اجازت صریح طور پر نطق کے ذریعے سے بول کر لی جائے گی، جبکہ باکرہ ہے تو اس سے بھی اجازت طلب کرنا ہے، لیکن اس کی اجازت خاموش رہ جانا ہے، خاموش اگر وہ رہ گئی تو ایسی صورت میں اس کی اجازت تصور کر لی جائے گی۔ تو یہ حدیث جو ہے اس معنی اور مفہوم کی دو روایات گویا کہ پڑھی گئی آج، اور اس میں روایات تو اصل میں یہ دو ہی ہیں، لیکن اگر شمار کریں گے تو یہ کئی ہو جائیں گے۔ مسلم کے حوالے سے جو روایات ہیں اس میں 3 روایات گویا کہ شامل ہیں، اور امام مسلم کا یہ بڑا کمال ہے کہ وہ جب احادیث بیان کرتے ہیں تو پہلے مجمل الفاظ، کسی روایت میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی راوی اجمال کے ساتھ بیان کر دیتا ہے حدیث کو، کوئی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ، تو اس طرح سے جو روایات آئی ہیں امام مسلم اس میں بڑے کمال کے ساتھ اس اجمال کو ختم کرتے ہوئے آتے ہیں۔ پہلے مجمل روایت کی، اگر کسی دوسری روایت سے اس حدیث میں جو لفظ مجمل آیا ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے، اس حدیث کو لے گیا، جیسے یہاں الائم کا لفظ اس میں اجمال ہے لغوی اعتبار سے، کہ اس سے مراد باکرہ بھی ہوتی ہے جس کا شوہر نہیں ہوتا ہے، اس سے مراد لغوی اعتبار سے وہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی تفسیر دوسری حدیث کے ذریعے سے انہوں نے کی الثیب، لا گویا کہ الائم سے مراد کیا ہے؟ الثیب، کیونکہ ایب کے لیے جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہی حکم سیب کے لیے بھی بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ پہلی روایت میں بھی الائم سے مراد سیب ہی ہے، اور اس کی دلیل اس میں بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہ یہ بکر کے مقابلے میں، اب ظاہر سی بات ہے بکر کے اگر مقابلے میں تو باکرہ کا حکم الگ ہو گیا اور سیب کا حکم الگ ہو گیا، لیکن پھر بھی یہاں السیب لا کر اور مزید وضاحت کرتے۔ اسی طرح سے تستامرو یا تستامرو جو لفظ آیا، یہاں تستاذنو جو لفظ آیا باکرہ کے تعلق سے، دوسری روایت میں تستامرو آیا، تو اس بات کی وضاحت کے لیے یہاں ذکر کیا کہ یہ دونوں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ایک ہی ہے، یہاں کوئی الگ معنی اور مفہوم نہیں ہے، لہذا یہاں لا کر اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اور تیسری روایت میں یستاذنھا ابوھا، یعنی اس کے والد اس سے اجازت طلب کریں گے، یہ لا کر اس بات کی وضاحت کی کہ اولیاء اس سے اجازت طلب کریں گے، اولیاء ولی باپ ہے، ولی اقرب باپ ہے، اس کے بعد دادا وغیرہ ہیں،
اور دوسرے اسبا بھائی یا اسی طرح سے چچا اور بیٹے وغیرہ. تو یہ اولیاء اجازت طلب کریں گے. یہ گویا کہ باپ کا ذکر لا کر اس بات کی وضاحت کر دی اور دوسرے لوگ نہیں. تو یہ حدیث لا کر گویا کہ اس بات کی وضاحت کی جاتی. کل ملا کر یہ ہے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے. اس کی مزید وضاحت ابھی آگے فصل ثانی میں بھی آئے گی انشاءاللہ العزیز. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.